بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد قال ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعن الأغر المدني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں بھائیوں، 27ویں شب ہے جو دعا و استغفار کے لیے اس میں زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی مناسبت سے آج باب الاستغفار والتوبہ یعنی استغفار اور توبہ سبب کے بیان کے متعلق جو روایات ہیں ان میں سے چند روایات کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو باتیں اور بھی ضروری ہیں جن کو اخیر میں عرض کیا جائے گا۔ ایک ہے استغفار۔ استغفار کے معنی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اور توبہ کے معنی معصیت سے طاعت کی طرف لوٹ کر آنا، نافرمان بندہ نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور اس کی خودنوزی و فرما برداری کو اختیار کرے، یہ توبہ ہے۔ من تاب تاب اللہ علیہ، جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں لازم مطلوب ہیں کہ توبہ اور ایک استغفار، اس لیے دونوں کا تذکرہ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی مغفرت بھی چاہتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ تو توبہ کے معنی یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں کے اوپر آدمی دل سے نازل ہو، اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی مانگے اور آئندہ گناہ کے نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، تبھی وہ توبہ ہے۔ اور صرف توبہ کے لفظ کا ذکر کر دیا جائے، زبان سے دہرا دیا جائے، گناہ کے چھوڑنے کا ارادہ بھی نہ ہو، وہ توبہ نہیں ہے۔ استغفار اور توبہ خود اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بخش بخشائے ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے پیچھے تمام لغزشوں کی معافی کا اعلان کر دیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرة، میں 70 مرتبہ سے زیادہ ایک دن میں استغفار کرتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں یہ انہ لجوان والا قلبی، میرے دل کے اوپر غبار سا آ جاتا ہے اور میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، اے لوگوں اللہ سے توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، گناہوں کی معافی مانگو، آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم کرو، کیونکہ میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے، اور توبہ نہ کرنے اور استغفار نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ کیا آواز کے لیے ایک روایت سنیے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من هدیتہ فاستہدونی اہدکم
یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم یا عبادی کلکم عار الا من کسوته فاستکسونی اکسکم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على أفقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا، میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، فلا تظالموا وجعلت بینکم محرما، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، وجعلت بینکم محرما، اور تمہارے درمیان میں ظلم کو حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، کہ میرے بندو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم مت کرو، کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ ظلم کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق تلفی کرنا، چاہے تکلیف پہنچا کر ہو، چاہے کسی کو اس کے حق سے محروم کر کے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر، اور تمہارے لیے بھی آپس میں ظلم کرنے کو حرام قرار دے دیا ہے، لہذا آپس میں ایک دوسرے کو ظلم مت کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، میرے بندو تم سب گمراہ بھٹکے ہوئے ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، فاستہدونی اہدکم، لہذا مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ بتلا ہے کہ تم کو مجھ سے کیا کیا مانگنا چاہیے، تمہاری دینی اور دنیاوی ضرورتیں کیا کیا ہیں؟ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے ہدایت۔ فرمایا اے میرے بندو تم سب بے راہ ہو، تمہیں مجھ تک پہنچنے کا راستہ معلوم نہیں ہے، الا من ہدیت، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں، فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، میرے بندوں تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، لہذا مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اسباب ہم اختیار کریں گے اللہ کے حکم سے، لیکن حقیقت میں کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر اس کا فیصلہ نہیں ہوگا تو لاکھ اسباب ہونے کے باوجود ایک دانہ ہمارے منہ کے اندر اڑ کر نہیں جا سکتا۔ فرمایا یا عبادی کلکم عار الا من کسوتم، میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، بے لباس ہو، سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہناؤں، فاستکسونی اکسکم، مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا دوں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہذا مجھ سے مغفرت طلب کرو میں مغفرت کروں۔
معاف کرنے والا کچھ اعلان کر رہا ہے، ایسے تقاضا کر رہا ہے کہ تم غلطیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، دن میں بھی کرتے ہو، رات میں بھی کرتے ہو، اور میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، مانگو تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، جتنے بھی گناہ ہو مجھ سے مانگو، میں معاف کروں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضرری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، کہ میرے بندو تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور تم مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اے میرے بندو تم میں کے اولین و آخرین، تم میں کہ انسان و جنات اگر سب مل کر کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم، ایک سب سے زیادہ متقی نیک پرہیزگار انسان جیسے ہو جائے، سب سے زیادہ متقی شخص کا قلب جیسا ہے، سارے انسان سارے جنات جو پہلے ہوئے وہ بھی، جو آج ہیں وہ بھی، جو آئندہ آئیں گے وہ بھی، یعنی سارے انسان و جنات جو مکلف ہے سب سے زیادہ متقی بن جائیں۔ فرمایا ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، تمہاری نیکی میرے اقتدار میں، میری حکومت میں کچھ اضافہ نہیں کرے گی، تمہاری نیکی سے میرا کچھ نہیں بنے گا، مجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا، میری حکومت میں کچھ اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كانوا على افضل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، اور اگر تم میں کہ انسان اور جنات اور اولین و آخرین سب سے زیادہ فاضل انسان جیسے ہو جائے، یہ میری حکومت میں ذرہ برابر کمی نہیں کرے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، نہ ہماری نیکیوں سے اس کا کوئی فائدہ ہے نہ ہمارے گناہ سے اس کا کوئی نقصان ہے۔ ہم نیکی کریں گے اپنا فائدہ اٹھائیں گے، نقصان اور بدی سے ہمارا اپنا نقصان ہوگا۔ فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر تم میں کہ اولین و آخرین انسان و جنات سب کے سب ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور خوب مانگیں، اپنی مرادیں اپنی ضرورتیں سب مجھ سے سوال کریں، اور میں ہر ایک کی تمام ضرورتیں پوری کر دوں، اس کو سب کچھ عطا کر دوں۔ ما نقص ذلک مما عندی الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، سمجھانے کے لیے فرمایا اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو انما ہی اعمالکم احصیھا علیکم ثم اوفیکم ایہا، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے حق میں اکٹھا کر رہا ہوں، جمع کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں۔ ثم اوفیھا، پھر میں اوفیکم ایہا، تمہارے اعمال تمہارے حوالے کر دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو بھلائی پائے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائی اور میری نیکی کو محفوظ رکھا۔ اور من وجد غیر ذالک، اور جس کو اپنے نامۂ اعمال میں برائی ملے فلا یلومن الا نفسہ، اپنے ہی کو ملامت کرے کیونکہ اسی کے نامۂ اعمال، اسی کے سیاہ اعمال جو اس کے حوالے کیے گئے ہیں۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی بنی اسرائیل رجل قتل 99 انسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال أله توبة؟ قال لا، فقتله. وجعل يسأل فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فناء بصدره نحبها فاختصمت فيه ملائكة رحمة وملائكة عذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وإلى هذه أن تباعدي فقال قيسوا ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له، متفق علیہ فغفر له۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بہانہ چاہے، تھوڑا سا بندہ متوجہ ہو جائے، تھوڑی سی ندامت کے ساتھ ہاتھ پھیلا لے، معافی مانگ لے، اس کی رحمت بے تحاشا بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، بہانے سے اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔ واقعہ دیکھیے
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، خون لاحق، ایک دو نہیں، 99 خون کیا تھا اس نے. پھر ثم خرج یسأل، پھر اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی اور یہ معلوم کرنے کے لیے نکلا کہ آیا میری بھی توبہ کی کوئی شکل ہے، میری معافی کی بھی کوئی شکل ہے. اس زمانے میں یہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے. راہب ہوتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے قوم میں جو عالم ہوتے تھے، عبادت گزار، ان کو راہب کہا جاتا تھا، پادری. ایک راہب کے پاس گیا، اس سے کہنے لگا کہ اللہ توبۃ، جناب میں نے 99 جو قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ قال اللہ، 99 جو قتل کیا تمہاری توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ فقتل، تو اس کو بھی قتل کر دیا. جہاں 99 ہے وہاں 100، اس کو بھی قتل کر دیا. وجعل یسأل، اور لوگوں سے پوچھتا رہا، معلوم کرتا رہا کہ کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے. کسی نے اس سے کہا کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کوئی راہب ہے، اس کے ہاتھ پہ توبہ کر لینا. چنانچہ وہ چلا، اس بستی کی طرف روانہ ہوا. فأدرکہ الموت، موت کو اس کو آ لیا، موت کا وقت آ گیا، گر پڑا زمین کے اوپر. فناء بصدرہ نحوہا، زمین کے اوپر گھسٹنے لگا اس جگہ کی طرف جہاں اس کو جانا تھا. ایک وہ جگہ تھی جہاں گناہ کیا تھا، ایک وہ جگہ تھی جہاں توبہ کے لیے جا رہا ہے. گھسٹنے لگا زمین اور اسی حالت کا انتقال ہو گیا. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب، رحمت کے فرشتوں میں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، لہذا اس کی مغفرت ہونی چاہیے. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ گیا تو نہیں تھا، اس لیے اس کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہونا چاہیے. دونوں اپنی اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں. فقال له فأوحى الله إلى هادي التقرب وإلى هادي التبع. اب دیکھیے بہانہ پیدا کر اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے ادھر کی زمین سے کہا کہ تو دور ہو جا، پھیل جا، اور ادھر کی زمین سے کہا تو سمٹ جا. جدھر سے آ رہا تھا ادھر کی زمین کو پھیلا دیا گیا تاکہ فاصلہ لمبا ہو جائے، ادھر کی زمین کو سمیٹ دیا گیا تاکہ فاصلہ کم ہو جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست زمین کو حکم دیا. پھر فرشتوں سے فرمایا قیسوا ما بینہما، ذرا ناپ کر دیکھو یہ کدھر سے زیادہ قریب ہے، جہاں سے آیا تھا ادھر سے زیادہ قریب ہے یا جہاں جانا چاہتا ہے ادھر سے زیادہ قریب ہے. فبعد الی ہادی اقرب بشبر، جدھر جانا تھا ایک بالش ادھر زیادہ قریب ہو گیا، بس ایک بالش. فغفر لہ، اللہ کی طرف اس کی مغفرت کر دی گئی. ابھی 100 قتل کر چکا ہے لیکن دل میں ندامت پیدا ہو گئی اور توبہ کے لیے چلا ہے. اور جب گر پڑا زمین کے اوپر تو اس آخری وقت میں گھسٹتا رہا، علی بھرے کی کوشش کرتا رہا. اس کی یہ حرکت اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی اور اس کی مغفرت فرما دی گئی. ان عائشہ ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے جو شخص توبہ کرے گا اللہ ان کی توبہ قبول فرما دے گا. قرب قیامت میں سورج جدھر ڈوبے گا ادھر ہی سے نکل آئے گا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس سے پہلے جو بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ
من أحدكم كان راحلته بأرض فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته وبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه مسلم. انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ توبہ کرتا ہے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. کس شخص سے؟ کہ جس کی سواری اس کے ساتھ ہو اور کسی چٹل میدان میں جنگل کے اندر وہ جا رہا ہو، اتنے میں اس کی سواری بھاگ جائے، جس پر اس کا کھانا بھی ہے، پوشاک بھی ہے، وہی اس کی سواری کا جانور ہے. فن ایس منہا، اور وہ سواری سے مایوس ہو جائے اور کسی درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے کہ اب تو مرنا ہے یہیں پر، اس مایوسی کے عالم میں فبینہم وکذالک اذ ہوا بہا قائمۃ عندہ، اسی حال میں اچانک وہ سواری اس کے سرانے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. فرمایا کہ اتنا خوش ہوتا ہے وہ اس کی لگام پکڑ لیتا، کہتا ہے من شدت الفرح، خوشی کی زیادتی کی وجہ سے، اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. زبان قابو میں نہیں، کہنا چاہتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، پھر اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. یہاں بتلانا یہ ہے کہ اتنی خوشی اس کو ہے کہ زبان پہ قابو میں نہیں ہے. جتنا خوش وہ بندہ اپنی سواری گمشدہ سواری کو پا کر جتنا خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب کوئی گناہگار بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا فقال ربی اذنبت فاغفره فقال ربه اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب ویأخذ به غفرت لعبدی ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفره وقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا آخر فاغفره به فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي فليفعل ما شاء متفق عليه. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے میرے پروردگار مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دیجیے، ربی اذنبت فاغفر لی فاغفرہ، مجھ سے گناہ ہو گیا مغفرت فرما دیجیے، معاف کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں کو گرفت بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی. کچھ دن گزرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے رب اذنبت ذنبا، اے اللہ پھر گناہ ہو گیا معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گرفت بھی کرتا ہے، میں نے معاف کر دیا. کچھ دن ٹھہرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، کہتا ہے رب اذنبت ذنبا آخر، ایک اور گناہ ہو گیا آپ معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گرفت بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کے گناہ کو معاف کر دیا. فلیفعل ما شاء، جتنی بھی غلطیاں ہوں اللہ تعالیٰ سے وہ توبہ و استغفار کرے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہیں گے. عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصر من استغفر وان عاد في اليوم 70 مرة رواه الترمذی و ابو داؤد. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محدود روایتیں ہیں، چند ہی روایتیں ہیں جن کی تعداد 20 تک بھی نہیں پہنچتی. ان میں سے ایک روایت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ
گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں قرار دیا جائے گا جو استغفار کرتا رہے، چاہے ایک دن میں 70 مرتبہ غلطیاں ہو جائیں، لیکن جب غلطی ہو تو سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے، مغفرت طلب کرے، اس کو اصرار کرنے والا نہیں قرار دیا جائے گا۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو خود توبہ کرنے والا ہے۔ خطا تو ہوگی، آدم کی اولاد ہے، چوک تو ہوگی، غلطی تو ہوگی، کوئی فرشتہ نہیں، لیکن غلطی کر کے اس پر جمے رہنا، اصرار کرنا، یہ بڑا گناہ ہے، اور ندامت کے ساتھ اللہ سے استغفار کرنا، معافی مانگنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ بہترین خطا کار وہ ہے جو خوب توبہ کرنے والا ہو۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلين كانا في بني اسرائيل متحابين احدهما مجتهد في العباده والاخر مذنب فجعل يقول اقصر عما انت فيه فيقول خلني وربي حتى وجده يوم على ذنب استعظمه فقال اقصر فقال خلني وربي ابعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك ابدا ولا يدخلك الجنه فبعث الله اليهما ملكا فقبض ارواحهما فاجتمع عنده فقال للمذنب ادخل الجنه برحمتي وقال للاخر اتستطيع ان تحضر على عبد رحمتي فقال لا يا ربي فقال اذهبوا به الى النار رواه محمد۔ اپنی نیکی کے اوپر غرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے تو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کسی خطا کار کو، گناہ گار کو دیکھ کر اس کو حقیق نہیں جاننا چاہیے، معلوم نہیں کب اس کے دل کی کیفیت بدل جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں دو دوست تھے، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ ان میں ایک تو عبادت میں بہت محنت کرتا تھا، خوب عبادت گزار تھا، بڑی محنت کرتا تھا، اور دوسرا یقول مذنب گناہ گار تھا، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، میں تو گناہ گار ہوں، یعنی نیکی کرتا بھی نہیں تھا اور اپنے گناہ گار ہونے کا وہ اعتراف کرتا رہتا تھا۔ فجعل یقول اقصر عما انت فیہ، جو نیک تھا وہ اس سے بار بار کہتا تھا بھائی باز آ جا، جس حال میں تو ہے اس سے باز آ جا، اور یہ کہتا تھا خلنی وربی، میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ چھوڑ، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ چھوڑ۔ یہاں تک کہ ایک دن اس نیک دوست نے اپنے اس دوست کو ایک ایسا عمل کرتے ہوئے پایا کہ جس کو اس نے بہت بڑا جانا، اب کہنے لگا اقصر، باز آ جا، فقال اس نے وہی جواب دیا خلنی وربی، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ چھوڑ۔ بعثت علی رقیبا، کیا تم میرے نگراں بنا کر بھیجے گئے ہو، میرے اوپر مسلط کیے گئے ہو؟ اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا ولا یدخلک الجنۃ، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہیں فرمائیں گے، نہ تم کو جنت میں داخل کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو دونوں کی روح قبض کر کے لے گیا اور اللہ کے سامنے دونوں پیش کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ گار سے یہ فرمایا ادخل الجنۃ برحمتی، تو میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ وہ بار بار کہتا تھا میرا پروردگار بخشنے والا ہے، میرا معاملہ اس کے ساتھ چھوڑ۔ اپنے اس جذبے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اور دوسرے سے کہیں گے کہ اتستطیع ان تحضر علی عبدی رحمتی، کیا تیری یہ طاقت ہے کہ میرے بندے پر سے میری رحمت کو تو روک لے؟ قال لا یا رحمت کا نہیں پڑھو، میری طاقت نہیں، اور میں لے جاؤ کہ جہنم میں ڈال دے۔ اپنے گناہوں پر ندامت ہو اور سچے دل سے ندامت ہو۔ ابھی آپ نے واقعہ کہ
سچی توبہ کے لیے جا رہا تھا، راستے میں گر پڑا، گھسٹتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہانہ بنا دیا، ادھر کی زمین کو پھیلا دیا، ادھر کی زمین کو سمیٹ دیا، فرشتوں سے کہا کہ جدھر قریب ہو اس کے ساتھ اس کا معاملہ کیا جائے اور اس کی مغفرت فرما دی۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی جو مضمون آیا تھا اسی سے ملتا جلتا ایک مضمون اور اس کو سنا دیا۔ ان اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ولا یبالی۔ یہ سورہ زمر کی آیت ہے جس میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے اور فرمایا ولا یبالی، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کتنے گناہ کر کے بندہ آ جائے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن ابن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالیٰ یا عبادی کلکم ضالون الا من ہدیت فاسألونی الہدی اہدکم کلکم فقراء الا من اغنیت فاسألونی ارزقکم کلکم مسلم الا من عافیت وهو العلیم منی انی ذو قدرۃ علی المغفرۃ فاستغفرنی غفرت له ولا ابالی۔ وہی مضمون جو ابھی آیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں تم سب بھٹکے ہو اس سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو۔ تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جس کو میں غنی بناؤں، لہٰذا مجھ سے مانگو میں تمہیں روزی دوں گا۔ تم سب خطا کار ہو، گناہ گار ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں عافیت عطا کروں، لہٰذا تم میں سے جو شخص یہ جانے کہ میں مغفرت کرنے پر قدرت رکھتا ہوں اور مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، ولا ابالی، اور اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کتنے گناہ ہیں۔ ان روایات کا حاصل یہ نکلا کہ گناہ اگر کسی سے ہو جائے، اور گناہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، تو آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے ساتھ اقرار کر کے اپنے گناہوں کا اس سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے مغفرت، یہ توبہ بہت زیادہ پسند ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں کہ جو فتنوں کا شکار ہو جائے لیکن خوب توبہ کرنے والا ہو۔ تو توبہ کرنے والا جتنی زیادہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور مشہور حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، گناہ بھول جاتا ہے تو پہلے کی طرح وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لقی اللہ لا یعجل به شیئا فی الدنیا ثم کان علیہ جواد ذنوب غفر اللہ له، رواہ البیہقی۔ کوئی شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ شرک نہیں کرتا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، پھر کتنے بھی گناہ لے کر جائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، روایت آگے آ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده على فوق العرش، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو ایک تحریر لکھ لی اور وہ عرش پر اس کے بعد محفوظ ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے سبقت کے اوپر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب کے اوپر، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ وفی روایت غلبت غضبی، میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ میرے بھائیوں، آج کی رات شب قدر کے سلسلے کی اہم رات ہے۔ اپنی زندگی میں تبدیلی لے آئیں، سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، پہلے بیٹھ کر تنہائی میں
100-200 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں کہ اللہ اب تک ہماری زندگی جو غفلتوں کے اندر گزری ہے، ہمیں توفیق عطا فرما، اپنی زندگی میں تبدیلی لے آئیں، آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہمارے ساتھ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیں، ہمارے دل کی کیفیت کو بدل دیں، دلوں کے اوپر جو گناہوں کی وجہ سے سیاہ نقطے پڑ گئے ہیں مغفرت کے پانی سے ان کو دھل دیں اور ہمارے دل کی تاریکی کو ختم فرما دیں۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے، دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ اور توبہ کی حقیقت یہ ہے، استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ جب توبہ کرے تو دل میں عزم ہونا چاہیے کہ یہ دوبارہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اگر تو پھر ہو جائے، جیسا کہ ابھی روایات میں آ رہا تھا، میں ایک واقعہ سنا کیا کرتا ہوں، اگر توبہ کرتے وقت بھی اس کے چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو، یہ توبہ نہیں ہے، یہ صرف توبہ کا ورد ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ لطیفہ سناتے تھے، فرماتے تھے کانپور میں جب میں تھا، میرے پاس ایک صاحب آتے تھے اور ان کے ساتھ چھوٹا سا بچہ ایک رہتا تھا، اور وہ بیٹھ کر ان کو کانا پھوسی کرتا، کچھ مانگتا تھا، بار بار ان کو ہاتھ سے چوکا ماری دے دو۔ میں نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کہ پیسے مانگتا ہے، اور خاص طور سے جب کسی بڑے کے پاس بیٹھا ہو یا کوئی مہمان ہو اس وقت پیسے مانگتا ہے۔ حضرت کچھ مجھے ادھر آ بیٹھ، توبہ کر، پیسے نہیں مانگوں گا، توبہ کر، توبہ کرتا ہوں، کان پکڑ تو میں توبہ کرتا ہوں، پیسے نہیں مانگوں گا۔ تو بات کا اب تو توبہ تو بھی کرا لی، اب تو پیسے دے دو۔ کہتا اب تو توبہ بھی کرا لی، اب تو پیسے دے دو۔ سب فرماتے تھے ہماری توبہ کی یہی حیثیت ہے، ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ کرتے وقت بھی ہمارے دل کے اندر کوئی ندامت نہیں ہوتی۔ صبح درکف توبہ پر لب، دل پر از ذوق گناہ، توبہ نہ ہم خندہ آئن بالاستغفار ہوا۔ فرماتے ہیں کہ زبان پر توبہ توبہ، دل میں گناہ کی لذت، ہاتھ میں تسبیح، اور کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہمارے اس استغفار پر توبہ کو بھی ہنسی آتی ہے، حضرت استغفار کر رہے تھے، بھائی استغفار کریں تو واقعی ہم اپنے گناہوں سے واقف ہیں، اپنے غلطیوں سے واقف ہیں، بتانا ضروری نہیں کسی کو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اس لیے آج کی رات میں خاص طور سے استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کریں۔ دو باتیں اس وقت مجھے مختصر اور عرض کرنی ہے۔ دو فتنے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں اور انتہائی پریشان کیے ہیں۔ ایک تو شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، یہ بہار کا رہنے والا ایک شخص ہے جس نے مہدی ہونے کا اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اور آہستہ آہستہ اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس نے اورنگ آباد مہاراشٹر کو اپنا مرکز بنا لیا ہے، اپنے ماننے والوں کی وہاں بستیاں بسا لی ہیں، یہ چھپ کر رہتا ہے۔ اس کے اوپر جو لوگ ایمان لے آتے ہیں تو پہلے اس کے جو نیچے کے جونیئر لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں بیعت ہوتی ہے، پھر جب اطمینان ہو جاتا ہے تو اس کو لے جاتے ہیں وہاں اورنگ آباد، جا کر شکیل کے ہاتھ میں بیعت کراتے ہیں۔ اور اب ان کے اندر جارحیت بہت زیادہ آ چکی ہے۔ ایک تو بجنور میں یہ واقعہ پیش آیا، وہاں شکیلیوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا، ان کو زخمی کر دیا۔ اب چوکے نہیں، میں مسلمان جو کہہ رہا ہوں، تو شکیلی اپنے عقائد کے اعتبار سے ایمان سے خارج ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک تو فتویٰ ہے، ان کے جو عقیدے ہیں وہ کفری عقیدے ہیں، قطعیات کا انکار کیا انہوں نے۔ مہدی اور عیسیٰ اور دجال کے سلسلے میں جو پیشین گوئیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل قطعی، ان کا انکار کر دیا ہے۔
اب منمانی تشریح کر رہے ہیں اور قطعی چیزوں کا انکار کرنے والا ایمان سے خارج ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ ایمان سے خارج ہے۔ بجنور میں انہوں نے حملے کیے، اس کے بعد وہاں پر اس علاقے میں کیمپ لگایا کہ ہم لوگ بھی گئے تھے، وہاں پر مفتی راشد صاحب بھی گئے تھے، وہاں علماء کو اکٹھا کیا گیا، لوگوں کو آمادہ کیا گیا، تیار کیا گیا کہ اس فتنے سے نمٹنے کے لیے تیاری کریں۔ ابھی حال ہی میں 1 مہینہ پہلے تقریباً اورنگ آباد میں پڑے گاؤں ایک جگہ ہے، وہاں بھی ان شکیلیوں نے حملہ کیا ہے۔ یہ بھولے بھالے نوجوانوں کو پکڑتے ہیں، خاص طور سے وہ کہ جن کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے اور ان میں کچھ دین کا شوق نظر آتا ہے، ان کو پہلے کانا پھوسی کرتے ہیں کہ ارے بھائی حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں اور مسلمان بڑی آفت کے اندر ہے۔ ایسے ہی حالات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور جب وہ آئے گا تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، دجال کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، خیر ہی خیر ہو گیا۔ اور اس کے بعد تو وہ آ چکے ہیں، مہدی تو آ چکے ہیں اور میں تو ملا ہوں ان سے۔ اچھا ہاں تمہاری ملاقات کراؤں گا۔ بس دھیرے 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 کانا پھوسی کرتے کرتے اس کو، اب جو احادیث ہیں جس میں امام مہدی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بتلائی ہیں، پیشین گوئیاں کی ہیں، ان سب کی منمانی تشریح کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہچان بتلائی ہے مہدی کی، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے اور حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حسن سے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا، اس کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ مہدی کو پیدا کرے گا۔ آپ نے بتلایا کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، وہ میری اولاد میں سے ہوں گے۔ ایک بادشاہ کا انتقال ہوگا، ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا، لوگ دوسرے خلیفہ کے لیے تلاش میں ہوں گے۔ مہدی علیہ السلام مدینہ سے بھاگ کر مکہ جا رہے ہوں گے، وہ چھپنا چاہتے ہوں گے کہ مجھے خلیفہ نہ بنایا جائے، لیکن لوگ ان کو پکڑ لیں گے اور ان کو مکہ مکرمہ میں لے جا کر حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور پھر شام سے ابدال کی ایک جماعت آئے گی، وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ساری کی ساری پہچانیں بتلائی گئی، اور وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، لوگ ان کو مہدی کہیں گے۔ اور پھر اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ اتریں گے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے کے اوپر، اور پھر دونوں کی ملاقات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مہدی علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، فرمانے امامت تو تمہاری لوگوں کے ذمہ رہے گی، تو حضرت مہدی کو آگے بڑھائیں گے، وہ نماز پڑھائیں گے۔ یہ ساری تفصیلات احادیث کے اندر موجود ہیں۔ آج ایک بہار میں پیدا ہونے والا جس کے باپ کا نام حنیف ہے، وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور عقل سے پیدل لوگ اس پر ایمان بھی لے آتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، جو نشانیاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان میں کوئی نشانی دور دور تک نہیں پائی جائے، اور یہ لوگ مسجدوں میں نمازیوں کے درمیان گھس کر اپنی تبلیغ کرتے ہیں۔ ابھی معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اعتکاف کے زمانے میں اعتکاف کے نام پر یہ مسجدوں میں جا کر ٹھہر جاتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ اس سلسلے میں نے ایک اپیل بھی کی تھی پورے ہندوستان کے ائمہ اور متولیان سے کہ کسی اجنبی شخص کو مسجد میں قیام کر لینا تو اس کا اثر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، سب لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہمیں ملے تو اس کو پکڑ کر اپنے علاقے کے علماء کے پاس لے جائے تاکہ وہ اس کو سمجھائے بجھائے
اور دوسرے لوگوں کو اس سے علیحدہ رکھیں، وہ اپنی حرکت نہ کر سکیں۔ دوسرا ایک مسئلہ تھا ذکر کرتے ہوئے شرم معلوم، بڑی کثرت سے ہماری بچیاں، مسلمان بچیاں بیلوں کے ساتھ جا رہی ہیں، ہماری شہر کے اندر بڑی تعداد میں جا چکی ہیں، اور کبھی نکاح کے نام پر ان کے ساتھ چلی جاتی ہے، ہوٹلوں میں ان کے ساتھ رہتی ہے، گھومنا پھرنا، دوستی کرنا الگ اعلان کھلم کھلا ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اس کا راستہ کیا ہے؟ اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھنے کے دوران غیر مسلم نوجوانوں سے ان کے تعلقات ہو جاتے ہیں، دوستی ہو جاتی ہے، اور ان نوجوانوں کو باقاعدہ اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے کس طریقے سے وہ پھانسے مسلم لڑکیوں ان کو اپنے جال کے اندر پھانستے ہیں۔ کتنی وہ ہے کہ جن کی عفت و عصمت کا وہ تار کر کے پھر ان کو چھوڑ دیا، اب وہ اپنے گھر کی نہیں نہ گھاٹ کی رہی۔ اسی طرح کتنی وہ ہے کہ جن کو اغوا کر کے لے کر چلے گئے، اب کسی وہ ہے کہ جو پڑھنے کے نام پر نکلتی ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں جاتی ہیں، وہاں جا کر کیا کچھ ہوتا ہے بس ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ میں گزارش کروں گا، اس وقت آج کی تاریخ میں نے اسی لیے منتخب کی اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے کہ پورے شہر کے ہمارے احباب یہاں پر موجود ہیں، خاص طور سے وہ حضرات کہ جن کی بچیاں کالجوں کے اندر پڑھ رہی ہوں، وہ ان پر نظر رکھیں، ان کو کھلی آزادی نہ دے دیں۔ یہ آزادی ہی کا نتیجہ ہے، ان کے پاس بڑا موبائل ہوتا ہے، وہ موبائل کے ذریعے سے دوستیاں کرتی ہیں، اور اب ایک نئی شکل بنی ہے فری کوچنگ سینٹر، انگریزی سکھانے کے لیے، انگریزی بولنا سکھانے کے لیے فری کوچنگ سینٹر کھولا جا رہا ہے، جس میں لڑکیاں ہی جاتی ہیں، انگریزی بولنا سیکھتی ہیں، جبکہ کوچنگ کی بڑی بڑی فیس ہوتی ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ فری کیوں کیا جا رہا ہے؟ فری اسی لیے کہ وہاں پر لڑکیاں جائیں اور پھر وہی سے ان کے تعلقات بنتے ہیں دوسروں سے۔ اس لیے اپنی بچیوں کے ایمان کی، ان کے عصمت و عفت کی حفاظت کریں، ان کو کھلی چھوٹ نہ دیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ دینی ضرورت اور روزمرہ کی ضرورت کے لیے جتنی تعلیم کی ضرورت ہے اتنا پڑھا کے ان کی تعلیم کا سلسلہ ختم کر دینا چاہیے۔ کالجوں کے اندر بھیجیں گے تو وہاں کو ایجوکیشن مخلوط تعلیم ہے، لڑکی لڑکے دونوں رہیں گے، اور جب آگ اور پٹرول دونوں ساتھ رہیں گے تو آگ لگے گی۔ اس لیے کم سے کم ہمارے ماحول میں جہاں لڑکیاں ملازمتیں نہیں کرتی، اپنے گھروں میں رہتی ہیں، تو ان کو اتنی تعلیم دلا دی چاہیے، دینیات سیکھ لیں، کچھ ہندی انگریزی جان لیں، کچھ حساب وغیرہ جان لیں، لیکن کالج کی جو تعلیم ان کی ایسے ماحول میں ان کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے، ان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس فتنوں کے سلسلے میں ابھی ایک صاحب نے پرچی دی ہے، نوجوان ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر آنے والی ہر چیز کو دیکھتے اور متاثر ہو جاتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا، یہ پاکستان کا ایک شخص ہے، امامہ باندھے ہوئے، علماء کی وضاحت اختیار کر کے، یہ سلف صالحین کے انتہائی خلاف، نہ یہ حنفی ہے، نہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے، نہ غیر مقلد ہے، کچھ نہیں ہے، اپنی منمانی باتیں کرتا ہے اور نوجوان اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اپنے اکابر سے، اپنے علماء سے ربط رکھیں، میڈیا اور سوشل میڈیا اور موبائل سے دین سیکھنے کی کوشش نہ کریں، علماء سے رابطہ رکھیں، دینی کتابوں کو مطالعہ کریں۔ اسی طرح غامدی نام کا ایک شخص ہے پاکستان میں، اس کے بھی منحرف عقائد ہیں۔ راشد شاز نام کے علی گڑھ میں ایک صاحب پیدا ہوئے ہیں، یہ سب کے سب جمہور سے الگ اپنے نظریات قائم کرتے ہیں، اور ان کا جو قائل ہوگا وہ اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اور چھوٹی چھوٹی فتنے ہیں، صدیق دیندار کے نام سے ایک شخص پیدا ہوا جو چل بچیشور بھی کہتا ہے اپنے آپ کو، حیدرآباد وغیرہ کے علاقے میں پایا جاتا ہے۔ فیاض بھیا کے نام سے ایک شخص پیدا ہوا جو
دعا تعویذ کے راستے سے لوگوں کو بہکاتا ہے، اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ ابھی چند سال بھر پہلے بنارس کے کچھ احباب نے میرے پاس ایک ویڈیو بھیجا تھا، ایک شخص ہے بالکل جاہل اپنے چند ساتھیوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے اور نہ ان کی شکل صورت دینداروں جیسی ہے۔ وہ بتلاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ہے اور عرش کے اوپر وہی رہتی ہے، اس کو بھی ماننے والے پیدا ہو گئے۔ کمال یہ ہے کہ کتنی ہی واحیات قسم کی باتیں کوئی لے کر آئے دعویٰ کرے، اس کے ماننے والے، اس کی تصدیق کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے بچوں اور بچیوں کی ایمان کی حفاظت کریں، اور میں نوجوانوں سے خاص طور سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، گوگل کے ذریعے اور ہر شخص کی تقریر، ہر شخص کا مضمون، ہر شخص کا میسج دینے کی کوشش نہ کریں، یہ اپنے ایمان کو، عقیدے کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بہت سے اسباب ہیں، جس میں ایک تو میں یہ بتایا، دوسرے نکاح کی عمر ہو جانے کے باوجود رسم و رواج کی پابندی کی وجہ سے بچوں کی شادی نہیں ہوگی۔ عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے، جب صحیح وقت پر ان کا نکاح نہیں ہوگا اور جذبات ان کے بھڑکیں گے تو بہکانے والے موجود ہیں، ان کو اپنے جان کے اندر پھانس لیں گے۔ اس لیے رسم و رواج سے اوپر اٹھ کر ہر بالغ بچی کا جلد از جلد نکاح کر دینا چاہیے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، یا علی لا تؤخر ثلاثا، علی تین چیزوں کو لیٹ مت کرنا، الجنازۃ اذا حضرت، والصلاۃ اذا آلت، والأيم اذا وجدت لها كفوا۔ فرمایا جنازہ جب تیار ہو کر آ جائے تو نماز پڑھنے میں دیر مت کرنا، نماز جنازہ، اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنے میں تاخیر مت کرنا، اور لڑکی کے لیے مناسب رشتہ مل جائے تو نکاح کرنے میں دیر مت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بڑے جامع ہوتے ہیں، بڑی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں۔ نکاح کر دینا یہ عصمت کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے بہت سی فتنوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے نکاح کی طرف فکر کرنی چاہیے، اور جہیز اور لمبی لمبی دعوت اور ولیمہ، ان چیزوں کی انتظار میں نکاح کو روک کر رکھنا یہ اپنے طور پر بنیادی معاملہ ہے۔ شریعت کے مزاج کے مطابق سادگی کے ساتھ نکاح کر کے گھر آباد کر دینا چاہیے تاکہ ان فتنوں سے نجات ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہم تیری رحمت کی امید پر تیرے گھر میں اکٹھا ہے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اعتراف ہے کہ ہم نے پوری زندگی گناہوں کے اندر گزاری ہے۔ یا اللہ ہم نے چھپ چھپ کر گناہ کیے ہیں، علی اعلان گناہ کیے ہیں، تیرے حقوق کو بھی پامال کیا ہے، تیرے بندوں کے حقوق کو بھی پامال کیا ہے۔ اے اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے جرم کا اعتراف ہے۔ اے اللہ ہمارے جرم کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم کا رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ اگر بے پناہ ہے، بے حساب ہے، لیکن تیری رحمت اس سے زیادہ کشادہ ہے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، دادا دادی کے، نانا نانی کی، بال بچوں کی، بیوی کی،
تمام رشتہ داروں کو مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کے انہیں بھی معاف فرما دے، جو غلطی سے ہو گئے انہیں بھی معاف فرما دے، جو گناہ ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما دے، جو گناہ کر کے ہم بھول گئے اللہ انہیں بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرا اعلان ہوتا ہے کہ استغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے مغفرت کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ یا اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی سیاہی کو دھل دے، دلوں کو پاک فرما دے، نیکی کی رغبت پیدا فرما دے، گناہوں کے نفرت کو دل کے اندر پیدا فرما دے۔ یا اللہ اب تک جو کالی کرتوت ہم نے کیے ہیں اے اللہ انہیں معاف فرما دے، آئندہ نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ آئندہ نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ شب قدر کی مقبول عبادت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اگر شب قدر گزر چکی ہے تو اس شب صورت میں بھی، اور اگر آج کی رات یہ آئندہ ہو تو اللہ اس صورت میں بھی ہمیں شب قدر کے مقبول عبادت کی توفیق عطا فرما، ہمارے نام اعمال میں اس کو لکھ دے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، ہمیں قلبی سکون عطا فرما، بے چینی سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، بچیوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی عصمت اور عفت و پاک دامنی کی حفاظت فرما، غیروں کے نرغے میں جانے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرف فتنے پھیلے ہوئے ہیں، اے اللہ ان فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ان فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ان فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان کے ڈاکو ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہم ان کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اے اللہ اپنی حفاظت کے اندر لے لے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو کسی مسئلے میں گرفتار ہیں ان کے مسئلے کو حل فرما دے۔ اے اللہ ہماری تمام ضرورتیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے۔ اے اللہ تیرے حقوق کے سلسلے میں ہم سے جو پامالیاں ہوئی ہیں اے اللہ ان کو معاف فرما دے، تیرے بندوں کے حقوق ہم نے جو ضائع کیے ہیں اے اللہ ہمیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو حقوق ہم ادا نہ کر سکے اے اللہ ان کا بدلہ اپنے خزانے غیب سے عطا فرما کر آخرت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ آخرت کی رسوائی سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ اللہ ان کا بھرپور بدلہ آپ کو عطا فرما، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خدمات کا بدلہ عطا فرما، مجتہدین محدثین فقہا کو ان کی خدمات کا بدلہ عطا فرما۔ یہ اللہ ہمارے مدارس مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما، دینی مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دشمنان اسلام کی ہر چیز کو تہس نہس کرنے کے درپے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، یا اللہ تو ہی حفاظت فرما لے، ان کی سازشوں کو ناکام فرما لے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ظالم اسرائیل کے ظلم سے اللہ نجات عطا فرما، معصوم بچوں، عورتوں اور زخمیوں کی اللہ کی حفاظت فرما، ان کی داد رسی فرما، دستگیری فرما۔ یا اللہ غاصب کے قبضے کو ختم فرما کر یا اللہ فلسطینیوں کو ان کا وطن عطا فرما دے۔ یا اللہ مسلم حکمرانوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حرمین شریفین کو پاک فرما دے، حرمین شریفین میں جو بے حیائی کے نقشے پیدا ہو رہے ہیں یا اللہ ان کے حرمین کو پاک فرما دے، یا اللہ ان حرمین شریفین کو پاک فرما دے۔ یا اللہ جو حکمراں غلطیاں کر رہے ہیں یا اللہ بے حیائیاں پھیلا رہے ہیں یا اللہ ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے، یا اللہ تو ہی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، برکت والی حلال روزی عطا فرما، مشتبہ اور حرام سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ ہمارے جو بچے اور بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ گئے اللہ ان کو مناسب رشتہ عطا فرما، والدین کو نکاح کی ذمہ داری سے مردوش ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک کے اندر امن و امان کو عام فرما، اے اللہ ملک میں امن و امان کو عام فرما، خوف و دہشت کو ختم فرما۔ اے اللہ آنے والے الیکشن کو اے اللہ اچھے نتائج کے ساتھ
کہ اللہ کامیاب فرما، ملک میں مناسب تبدیلی آنے کا ذریعہ بنا دے، ظلم و ستم کے چکر کو ختم فرما دے، امن و انصاف کو عام فرما دے، کہ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مقبول عبادت کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ شب قدر کے مقبول عبادت کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ اب تک جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہو سکے ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، کہ اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، کہ اللہ آئندہ بھی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ ہماری بیوی، بچوں، بھائی بہن، دوست، احباب، والدین اور تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے کہ اللہ ان سب کو ان کے نیک مقاصد کے اندر پوری کامیابی عطا فرما، جو پریشان ان کے پریشانی کو دور فرما دے، جو مریض ہے ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہے ان کو قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو مناسب رزق کا راستہ، رزق کا ذریعہ عطا فرما، اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں انہیں بھی اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے بھی عطا فرما دے، کہ اللہ تیرے نیک بندے پورے عالم کے اندر تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے خیر کی جو دعائیں مانگ رہے ہیں بن مانگے ہم سب کو ان میں حصہ نصیب فرما، جن شرور سے فتنوں سے تیرے بندے تجھ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔